من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سورہ نحل کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرایا اپنے عذاب سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ عذاب کے سلسلے میں آ چکا، بس تم عذاب کے سلسلے میں جلدی مت کرو۔ زیادہ تر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے دلائل کا ذکر ہے، اور شرک کی مختلف قسموں کی تردید ہے۔ اس لیے اللہ نے شروع میں اس کی طرف اشارہ کرنے لئے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اور برتر ہے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی روحانی زندگی کا ذکر کیا کہ میں نے انسان کی روحانی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے ذریعے انبیاء پہ وحی بھیجی، اور پہلا پیغام ان کو یہی دیا کہ ان میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، لہذا وہ مجھ سے ڈرتے رہے اور میرے عذاب سے بچتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیرونی اور اندرونی جو اس کی وحدانیت اور کامل قدرت کے دلائل تھے وہ ذکر فرمائے کہ میری کامل قدرت کو اور میری وحدانیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو آسمان و زمین کو دیکھو، آسمان و زمین کے اندر جو اللہ نے عجیب و غریب چیزیں بنائی ان کو دیکھو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے طور پہ پھر فرمایا یہ ساری کائنات اس بات پہ دلالت کر رہی ہے، دلیل ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ تاکید اللہ نے پھر فرمایا تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ اندرونی دلائل اور نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو میں نے انسان کو ایک بدبودار نطفے سے بنایا، ایسا بدبودار نطفہ جس سے انسان نفرت کرتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے جسم پہ جب تک دھوئے نا تو قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا، لیکن اس سے جب میں نے انسان کو بنایا تو کتنا باکمال بنایا، کتنا بدبودار نطفے سے ایسا باکمال انسان کو بنانا جو چھوٹی دنیا کہلاتا ہے۔ یہ بھی میری کامل طاقت، کامل قدرت اور میری وحدانیت کی دلیل ہے۔
لیکن جب میں نے اس کو بنایا تو بجائے تو یہ کہ میری وحدانیت کا قائل ہوتا، میری ذات صفات میں کسی کو شریک نہ کرتا، میرا شکر ادا کرتا، فرمان بردار بنتا، یہ الٹا مجھ ہی سے جھگڑنے لگا، میری باتوں کا انکار کرنے لگا کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ معالم التنزیل تفسیر اس کے اندر اس کے شان نزول کے بارے میں آیا ہے۔ سورہ یاسین کے آخر میں بھی اللہ نے یہی شکوہ کیا کہ ابی بن خلف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے آیا اور کہنے لگا جب ہماری ہڈیاں اس طرح بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا؟ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اس بدبخت کو کہتے رہو تجھے اللہ نے بنایا کس چیز سے؟ اگر بدبودار قطرہ آب سے، بدبودار نطفے سے اور اس کے ایک قطرے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ جیسے باکمال انسان بنا سکتا ہے، تو کیا تیرا نمونہ آنے کے بعد سانچہ آنے کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ بدبودار نطفے سے خون بنانا، خون سے گوشت کا لوتھڑا بنانا، اور گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں بنانا، اور پھر ہڈیوں پہ گوشت کا چڑھانا، پھر حضرت انسان کے عجیب و غریب اعضاء بنانا، ایک ایک عضو عجیب و غریب ہے جس تک ہماری سائنس میں نا معمولی حصہ تک نہیں پہنچی تحقیق کرتے ہوئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہے تو کیا مطلب جب یہ آ گیا میں اس کو نہیں بنا سکتا؟ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے اور وحدانیت کے مزید دلائل ذکر کیے۔ کہ دیکھو والانعام، میں نے مویشیوں کو، چوپایوں کو بھی پیدا کیا۔ والانعام اور چوپایوں کو خلق کہا، پیدا کیا اس نے۔ لکم فیہا دفء، تمہارے واسطے ان چوپایوں میں، مویشیوں میں دفء، سردی سے بچاؤ کا سامان ہے۔ اونٹ اور بھیڑ وغیرہ، اس طرح بکریاں، ان کے بالوں سے اور اون سے بہت سارا گرم لباس بنتا ہے۔ اون سے تو عجیب و غریب کمبل بنتے ہیں، سویٹر وغیرہ، کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ ایسے ہی خیمے بنتے ہیں، اور پھر انہی جانوروں کی کھالوں سے کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ کوٹ بننے والے جو انسان پہنتا ہے اور سردی سے بچتا ہے، تو انسان سردی سے جن چیزوں سے بچتا ہے ان جانوروں سے وہ چیزیں بنتی ہیں۔ گرم جتنا لباس ہے سارا اون کا اور بالوں وغیرہ کا اور چمڑے کا بنتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ و منافع، اس کے علاوہ بھی بہت سارے منافع ہیں۔ انسان دودھ پیتا ہے، جانوروں کا دودھ، حالانکہ دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعمت ملتی، اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے، کوئی نعمت ملتی آپ تناول فرماتے اور فرماتے الحمدللہ تیرا شکر ہے، لیکن اس سے بہتر عطا فرما، اس سے بہتر عطا۔ لیکن دودھ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جب دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تو آپ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس میں اضافہ فرما، اس میں
وہاں یہ نہ فرماتے کہ اس سے بہتر عطا فرما، اس ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور نعمت نہیں۔ رسول اللہ کی تعلیمات نے بتایا، اور رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا بیک فقط یہ کھانا بھی ہے، خوراک بھی ہے، اس سے بھوک مٹتی ہے،